बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे और संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ अहमदीज़ और रेसिपी शेयर करते हैं, तो दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह हमें अपने दिन की इब्तिदा जो है वो दुआ ही से करनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें शामिल हों और हमारा दिन अच्छा गुज़रे और शैतान हमारे घर से भाग जाए। तो हमें सुबह ही से जो अपनी इब्तिदा है अल्लाह ताला का नाम लेकर करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है तो काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़िए व्यूअर्स। तो फिर क्या होता है कि एक तो कामों में आसानी हो जाती है और काम धड़ाधड़ ख़त्म होते माशाल्लाह से चले जाते हैं। ये मेरा मुजर्रब है कि मैं काम करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ती रहती हूँ, या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद मुहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। तो व्यूअर्स क्या होता है कि एक तो आपको नेकियां मिलती रहती हैं, गुनाह मिटते रहते हैं और काम भी ना आसान होते रहते हैं और शैतान भी हमारे से दूर रहता है। अब देख ले कितना फ़ायदा है इन चीज़ों का। और इस चीज़ का रब ताला का सबसे ज़्यादा शुक्र जो व्यूअर्स हमने अदा करना है कि ज़बान जो अल्लाह मियाँ ने हमें दी वो तो पाक ही रहती है हर वक्त। इस चीज़ का कितना शुक्र अदा करना है कि अगर हमने अल्लाह को याद करना है तो अल्लाह मियाँ ने हमें पाक ज़बान दे दी। अल्लाह में कहते हैं ज़बान आपकी हर वक्त पाक है, तो आप हर वक्त मुझे याद कर सकते हैं, मुझसे मांग सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह ताला मुझ पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। ये दुआ कर, या मुसब्बिबुल असबाब, ए बिगड़े हुए कामों को बनाने वाले। इतनी दुआएं हैं विर्स छोटी छोटी, तो हम पढ़ते रहें। और हम ख़वातीन जो हैं घर में रह के, ज़ाहिर है मर्द हज़रात तो ऑफिस में अपने मसरूफ़ होते हैं ना, तो वो ज़ाहिर है वो कंसंट्रेट कैसे करेंगे, उन्होंने काम प्रॉपर वे में करना होता है। तो हम जो घरेलू खातून है ना वो बड़ी एक्सपर्ट होती हैं अपने कामों में। तो हम अपने मुंह में जो है वो रब ताला का जिक्र जो है वो करते रहे और काम करते रहे। यकीन करें कि बस ना सोचे किसी का भी, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, मैं इसको ये कहूँगी, बिल्कुल भी ना करें। और बस जनाब अपने कामों को संवारें, अपने घर को संवारें, अपनी फैमिली को संवारें, उनका ख्याल रखें, जो कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। लोगों ने तो यकीन करें कभी भी खुश नहीं होना, बस जो खुश हैं उनके साथ खुशियां मनाएं और जो नाराज़ हैं बिला वजह जो नाराज़ हैं तो उनको क्या करें कि ज़रा उनसे ना दूर ही रहें, उन लोगों से ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी है ना व्यूअर्स वो सलब कर लेते हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, फेंट कर देते हैं, आपको पेसिमिस्ट बना देते हैं, आपको डिप्रेशन का मरीज़ बना देते हैं। इतने वाक़यात हैं इर्द गिर्द में लोगों का, सुनो इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया। मेरी एक फ्रेंड है तो मेरे साथ ही रहती है, वो सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में रहती है, तो उसकी सिस्टर है। यकीन करें कि आपस में ही बहन भाइयों का इतना फसाद झगड़ा पड़ा कि वो एक दिन गुजर रही थी तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, इतनी तुम मोटी हो रही हो, आंखें उसकी यूँ निकली हुई अजीब सी, और मतलब चेहरे से ही पता चल जाता है ना इंसान का। तो फिर बेचारा, मैंने कहा आए आए बैठे आप ना, तो उसको मैंने वैसे बाय द वे बुला लिया ना, मैंने कहा आए बैठे। तो वो भी बेचारी आ गई, दुखी थी, वल्लाह आलम क्या था, या वो दुख शेयर करना चाहती थी, तो वो आ गई। मैंने जब उससे पूरी कहानी सुनी व्यूअर्स, वो इतनी दुखी, कह रही है सारे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बहन भाइयों में वो हमारी सोसाइटी में आई अपनी बहन की वजह से। अच्छा, अब वो जो मेरी जो फ्रेंड है ना वो तो बेचारी ससुराल में रहती है, ज़ाहिर है ससुरालों में एक एक कमरा ही मिलता है। अब उन्होंने बेचारों ने घर बनाया, इधर घर बनाया, अब उसके पास पूरा घर है। अब जो मेरी फ्रेंड जब उसके घर जाती थी तो वो देख देख के उससे वो ज़ाहिर है एक होती है जेलिसी कि मेरे पास, मैं तो एक कमरे में रह रही हूँ और इसके पास तो पूरा घर है, ये वो। तो वो आपस में पता नहीं क्या उनके क्लैशेस बने, पूरी की पूरी उसने कहानी सुनाई। तो बल्कि मैंने उनकी सुलह सफाई करने की कोशिश भी की, तो मेरी फ्रेंड कहने लगी कि
تم نے میری بہن کو اپنے گھر کیوں بلایا, تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تم نے اس کی, میں نے کہا میں نے تو تمہاری وجہ سے بلایا کہ تمہاری بہن ہے, ایز اے رسپیکٹ میں نے اس کو بلایا کہ چلو آ جاؤ. انسان کوئی ملنے جلنے والا گھر کے آگے سے گزر رہا ہے تو پھر اس کو انسان بلا لیتا ہے نا کہ آج. اب وہ بیچاری آئی گئی تو میں اس کو کیا کرتی, میں نے اس کو چائے پانی دیا, نٹس وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے آگے رکھے. یہ وہ ظاہر ہے میں بھی مصروف تھی, کام کر رہی تھی, میڈ آئی بھی تھی میری, میں کام کاج اس سے کروا رہی تھی. تو پھر ساری کہانی سننے کا مجھے بڑا افسوس ہوا نا. تو میں نے جب اپنی فرینڈ کو کہا, میں نے کہا یہ تم لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا, سارے اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کر کے بیٹھ گئے. نہیں تو میری فرینڈ کہنے لگی نہیں یہ تو ایسی ہے, اس کی تو عادتیں ایسی ہیں, یہ ہے وہ ہے, سب کسی کو یہ وہ کرتی ہے نا. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, پھر بھی تمہاری بہن ہے نا تو تم لوگ کوشش کرو آپس میں مل کے صلح صفائی کا کوئی راستہ نکالو نا. تو میرے اوپر بھڑک پڑی, کہتی تم کون ہو کہنے والی. میں نے کہا میں دیکھو تم نے ملنا ہے ملو, نہیں ملنا نہ ملو, میں ایز اے انسانیت تمہیں کہہ رہی ہوں نا. تو پھر کافی عرصہ میرے سے نا ناراض رہی نا کہ بھئی اس نے میری بہن کو بلایا اور باتیں سنی یہ وہ, اور اب مجھے بھی یہ لمبے لمبے بھاشن دے رہی ہے. انسانیت کے ناطے کوئی کسی کو کچھ بتاتا ہے, میرا فرض تھا بس بتانا. ویورز مطلب یہ ہے کہ آپ نا اس کو بتا دیں, اچھی بات نہ بتا دیں, آگے کرنا نہ کرنا ان کا فرض ہے, ہمارا جو کام ہے وہ کنوے کرنا ہے ان کو, ٹھیک ہے نا, ایک میسیج پہنچانا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم لوگ آپس میں بہنیں ہو, جو کرنا ہے کرو, میرا اس سے کیا کنسرن ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ میرے سے نا ناراض ہو گئی, تقریباً 1 سال ناراض رہی. 1 سال کے بعد اب جب میری برتھ ڈے آئی نا اگست میں, تو کیا ہوا کہ کیک لے کے آئی میرے لیے, سوٹ لے کے آئی میرے لیے, پھول لے کے آئی. تو میں بڑی حیران تھی نا, میں یہ لائی ہوں تمہارے لیے. میں نے کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے, خیر ہے برتھ ڈے. تو میں نے کہا ہماری کون سی عمر ہے جو ہم برتھ ڈے مناتے, پھر ہم کون سا بچے ہیں, میچور لوگ ہیں. تو نہیں یہ وہ نا. تو اب اس کو ریگریٹ ہو رہا تھا, میں نے بھی جانا آنا چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر خوش ہیں, ہم اپنے گھر خوش ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ فضول میں جا کے بیٹھے. نہیں تو نہ صحیح بھائی. تو بس یہ بات ہے. تو ویورز بس یہی بات ہے کہ اچھی بات کسی کو کنوے کر دیں. تو چلیں ویورز تھوڑی سی باتیں آپ سے دل کرتا ہے کہ شاید کہ کسی کو کوئی بات کلک کرے اور ہم اس نیکی میں شامل ہو جائیں. تو ویورز آج کی جو ویڈیو ماشاءاللہ سے بہت ہی خاص ہے, تمام بگڑے کاموں کو بنانے کی ایک مجرب دعا. اب یہ جو میں نے آپ کو ساری تمہید پیچھے باندھی, اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ بگڑے کام اگر بگڑ جائیں یا کچھ ہو جائیں تو ان کو سنوارنا چاہیے, نہ کہ بس چھوڑ دو کوئی بات نہیں. ظاہر ہے بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کو, اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے اس لیے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہ ہو تو آپس میں تھوڑے بہت رشتے تو ہونے چاہیے نا جو ایک دوسرے کے کام آئیں. ایک اکیلے انسان کی زندگی تو نہیں گزر سکتی دنیا میں, لوگ آخر چاہیے ہوتے ہیں. میں نے تو انسانیت کے ناطے اس کو کہہ دیا, آگے اس کی مرضی تھی. تو پھر آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے, تمام بگڑے کاموں کو بنانے کی ایک مجرب دعا آپ سے شیئر کر رہی ہوں. سیدنا سید ابن طاؤس مجیب الدعوات میں فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا کو اپنے تمام بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ کی نگاہ و لطف و کرم متوجہ ہوتی ہے اور سب امور کی اصلاح ہو جاتی ہے. دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے اصلاح ہو جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ تر جو ہے نا وہ دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے اپنے کام جو نکلوائیں رب تعالیٰ سے. اور کیا ہوتا ہے پھر اس دعاؤں سے نا برکات ہو جاتی ہیں, اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے, فرشتوں کی مدد شامل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کر دیتے. تو بہت بہت پیاری ماشاءاللہ سے دعا ہے. اور یہ دعائیں جو ہے فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بھی یہ دعا ہے, وہ بھی اس دعا کا اہتمام کرتی تھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. جب جنت کے لوگ جن کو دنیا میں جنت رب تعالیٰ نے واجب کر دی وہ بھی دعائیں کرتے تھے, تو پھر ہم کیوں نہ کریں, ہم کیوں ایسے بیٹھے رہیں اور بس دنیا میں مصروف رہیں کہ بس دنیا ہی ہے, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, دنیا ایک پانی کا بلبلا ہے. اور جیسے یہ ایک دم پھٹے گا تو آج دنیا سے گئے کل دوسرا دن, اس کے بعد تھوڑا عرصہ کسی کو یاد رہنا ہے, پھر ہماری جو ہے وہ نام و نشان بھی مٹ جانا ہے. کس نے کس کو یاد کرنا ہے, اتنی دنیا فاسٹ ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ بس ویورز. تو دعا بہت پیاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تقلنی الا نفسی طرفت عین واصلی لشانی كله
اے ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہنے والے، میں آپ کی رحمت ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے گا اور میرے تمام حالات کو درست کر دیجیے۔ تو ویئرس ترجمہ بھی بہت ہی پیارا ہے۔ نفس، ہمارا نفس جو ہے نا وہی ہمیں ادھر ادھر لگا دیتا ہے کہ نہیں، بس کوشش کریں صلح صفائی کی، اپنی طرف سے بس ویئرس زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ، ہمارے سے ہمیں بس یہ کوشش کرنی چاہیے اور بس ورد جو ہے وہ زبان پر جاری رکھیں۔ اور ماشاءاللہ سے مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ۔ آج کتنی ربیع الاول ہو گئی ہے؟ غالباً 3 ربیع الاول ہے۔ تو ویورز اگر حالات اور واقعات کو سنوارنا چاہتے ہیں نا تو درود شریف کو ہی پکڑ لیں، بس اہتمام کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں، دن میں کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میں پڑھ لوں، 500 1000 دفعہ۔ پھر آپ نے برکات دیکھنی ہے، میرا تو مجرب ہے، شکر الحمدللہ۔ درود شریف اور استغفار کچھ چیزیں مجرب ہے جو میں نے 1 سال کی، اور پھر رب تعالیٰ نے عنایتیں جو کی ہیں نا ویورز بیان سے باہر ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے ویورز بھی جو ہیں وہ سامعین ہیں، تو آپ لوگ سب سننے والے ہیں، تو انشاءاللہ اہتمام کر کے دیکھ لیں کتنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، عنایتیں اور خیریں زندگی میں شامل ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے اور کسی کو شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ جو ہیں اگر کسی کے کام بگڑے ہوئے ہیں تو سنور جائیں گے، اور جب سنوریں گے تو رب تعالیٰ ہماری وجہ سے اگر کسی کا بگڑا ہوا کام سنورتا ہے تو ویورز رب تعالیٰ نے ہمارے بھی بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ سنوارنے شروع کر دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔